بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لاش وہیں پڑی تھی جہاں وہ کسی شکاری کی بندوق کا شکار ہوا تھا۔ مرنے والا امیر کبیر آدمی تھا اور وہ اس قصبے کا رہنے والا تھا جس میں میرا تھانہ تھا۔ وہ جگہ جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی قصبے سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ وہاں اس کی بہت ساری زمین تھی جس پر اس کے مزارے کام کرتے تھے۔ دولت پیدا کرنے کے واسطے یہ زمین ہی کافی تھی، لیکن شہر میں اس کا آڑھت کا کاروبار بھی تھا۔ اس کے مزاروں نے اس کے بیٹوں کو آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ زمینوں پر مرا پڑا ہے۔ انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے اور وہاں خون ہی خون ہے۔ مجھ کو اطلاع ملی تو میں اپنے چند ایک آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ میں نے لاش کے سر کو دیکھا۔ زخم سر پر ہی تھے، لیکن زخموں میں خون اور بال جم گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ جسم پر کسی اور جگہ زخم نہیں تھا، نہ کسی چوٹ کا کوئی نشان تھا۔ لاش ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی جو دوسری زمین کی نسبت گہری تھی۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جس کو آپ کشادہ اور لمبا نشیب لکھا کرتے ہیں۔ وہاں بھی چھوٹا سا ایک کھیت تھا اور اس کھیت میں گندم اگی ہوئی تھی۔ اس جگہ کے دونوں طرف زمین بہت اونچی تھی۔ نشیب کے دونوں کنارے کچھ ڈھلان اور کچھ دیوار کی طرح تھے اور وہاں بہت سے درخت تھے۔ ابھی میں نے یہ پتہ نہیں لگایا تھا کہ سر کے زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ لاش کے نزدیک کھروں کے جو نشان تھے وہ ان لوگوں کے معلوم ہوتے تھے جنہوں نے لاش دیکھی تھی یا لاش کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا اور مزاروں کے بیانات لینے کے واسطے وہیں بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے۔ اس کے جو قریبی رشتہ دار وہاں موجود تھے ان میں سے اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ وہی میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں جو کچھ پوچھتا اس کا جواب وہی دیتے تھے۔ ان کے ساتھ تقریباً 24 سال کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کو میں مرنے والے کی بیٹی سمجھتا رہا، لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن اس کی وہ حالت نہیں تھی جو باپ کے مرنے پر بیٹیوں کی ہوتی ہے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ مرنے والے کی بہو ہوگی، لیکن میں یہ سن کر کچھ حیران ہوا کہ یہ مرنے والے کی بیوی ہے جو اب بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ لگا تو میرے دماغ میں کچھ شکوک پیدا ہوئے۔ مرنے والا یقیناً قتل ہوا تھا، لیکن زخم ایسے تھے کہ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہتھیار کون سا استعمال ہوا ہے۔ سامنے پیشانی میں 2-3 سوراخ نظر آئے تھے۔ ان سے مجھ کو یہ شک ہوا کہ پیچھے سے شکاری بندوق کا کارتوس اس پر چلایا گیا ہے اور اس کے 2-3 چھرے سامنے سے باہر نکلے ہیں۔ اگر یہ زخم شکاری بندوق کے کارتوس کا ہی تھا تو ہو سکتا تھا کہ شکاری نے نشیب کے اونچے کنارے پر کھڑے ہو کر کسی درخت کے نیچے والی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے پرندے پر گولی چلائی تو اس کے چھرے اس کو لگ گئے، اور اگر یہ واردات قتل کی تھی تو اس میں اس جوان لڑکی کا ضرور ہاتھ تھا جو مرنے والے کی بیوی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی اور یہ لڑکی اس کی تیسری بیوی تھی جس کے ساتھ اس نے 2.5-3 سال پہلے شادی کی تھی۔ آپ نے قتل کی کہانیوں میں بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جہاں بوڑھا خاوند، جوان بیوی اور جوان بیٹا ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں اس طرح کی واردات ہو جانا عجوبہ نہیں ہوتا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا تھا، لیکن میں اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں مرنے والے کو اب مقتول ہی کہوں گا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی، دماغ میں رکھ کر یہ قتل ہوا ہے۔ میں نے اس کے بڑے بیٹے کو اپنے پاس الگ بٹھایا اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کوئی خاندانی دشمنی نہیں۔ ان کی رنگینیوں کی تفصیل درکار ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس نے کہا، اپنے آپ کو جوان سمجھتے تھے۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، لیکن اس نے کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنایا، نہ کوئی ایسی مثال دی جس سے یہ پتہ لگتا کہ مقتول کی رنگینیاں کیسی تھیں۔ ایسے رنگین مزاج لوگ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اکثر اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ مقتول کے اس جوان بیٹے نے کوئی ٹھوس بات بتائی تو نہیں، لیکن میرے واسطے یہ اشارہ کافی تھا کہ مقتول رنگین مزاج تھا۔ میری نظر میں اس کا یہ بیٹا اور اس کی جوان بیوی مشتبہ تھے۔
اپنی ستیلی ماں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا ان میں آپس میں پیار محبت تھا یا آپ نے ان میں کبھی کھچاؤ دیکھا تھا؟ میں آپ کا مطلب سمجھتا ہوں، اس نے کہا۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے درمیان نہ محبت تھی نہ کھچاؤ تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جوان لڑکی جوان اولاد والے باپ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ میرے ساتھ ذرا تعاون کریں، میں نے کہا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ذہین بھی معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ اس پر خوش نہیں تھے کہ آپ کے والد صاحب نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرے اس سوال سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کے چال چلن کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی شک ہوا ہے کہ اس لڑکی کے تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے؟ تقریباً 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایسی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میری سوتیلی ماں ہمارے ہی شہر کے رہنے والی ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا محلہ ذرا دور ہے۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک روز دن کے وقت میں باہر سے آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھ کو چونکہ اس لڑکی پر شک رہتا تھا، اس واسطے دروازہ میں نے آہستہ کھٹکھٹایا۔ شک تو مجھ کو اسی وجہ سے ہو گیا تھا کہ دروازہ اندر سے کیوں بند تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ والد صاحب زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا گھر دیکھیں گے، بہت بڑی حویلی ہے۔ دروازہ نہ کھلا تو میں دوسری طرف سے دیوار پر چڑھا اور صحن میں اتر گیا۔ ان دنوں مجھ کو کھانسی لگی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن کھانسی آ گئی جس کو میں روک نہ سکا۔ میرے کھانسنے کے ساتھ ہی لڑکی ایک کمرے سے دوڑتی ہوئی نکلی اور کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے ہو۔ یہ دیکھو، بدمعاش زبردستی اندر آ گیا ہے اور مجھ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ میں کمرے میں جانے لگا تو اسی کے محلے کا ایک نوجوان جس کا نام اشفاق تھا اندر سے نکلا۔ میری ستیلی ماں نے سخت غصے کی حالت میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور مجھ کو کہنے لگی کہ اس کا سر پھاڑ دو۔ اس سے تو مجھے خدا نے بچایا ہے۔ میں ہاکی سٹک لانے کے لیے ایک کمرے کی طرف دوڑا اور اشفاق باہر کو بھاگ گیا۔ میں ہاکی سٹک اٹھا کر باہر کو جانے لگا تو میری ستیلی ماں نے مجھ کو آگے آ کر روک لیا، کہنے لگی کہ اس کے پیچھے نہ جانا۔ جس نے اتنی دلیری کی ہے کہ ہمارے گھر میں آ گیا، اندر سے کنڈی لگا لی اور میرے اوپر دست درازی کی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ کل تمہارے ابا آ رہے ہیں، انہیں بتائیں گے۔ یہ تو ہماری بزدلی اور بےغیرتی تھی کہ چپ رہتے۔ ہمارے خاندان کی حیثیت اونچی ہے، معمولی لوگ نہیں ہیں ہم کہ اشفاق جیسے معمولی آدمی کا اتنا بڑا جرم معاف کر دیتے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی گھر پہ نہیں تھا، لیکن میں اشفاق کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ستیلی ماں نے ایسے طریقے سے مجھ کو روکا کہ میں اس کی بات مان گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی بتائے گی۔ دوسرے دن کے بجائے اسی رات کو مقتول زمینوں سے واپس آ گیا۔ اس کی زمینیں دور نہیں تھیں، 4 میل کا فاصلہ تھا۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول مہینے 1.5 مہینے بعد زمینوں پر جاتا تھا اور ہر بار 8-10 دن وہیں رہتا تھا۔ وہاں اس نے چھوٹا سا مکان بنوایا ہوا تھا۔ میں اسی مکان میں بیٹھا ہوا تفتیش کر رہا تھا۔ مقتول کے بڑے بیٹے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول زمینوں سے واپس آ گیا تو بیٹے نے اور بیٹے کی ستیلی ماں نے اس کو بتایا کہ گھر میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ اور تم نے اشفاق کو زندہ چھوڑ دیا ہے، مقتول نے اپنے بیٹے کو غصے سے کہا۔ صبح ہونے دو، اسے میں نے روک لیا تھا، مقتول کی بیوی نے کہا۔ یہ اکیلا تھا اور اشفاق بدمعاش ہے۔ صبح ہونے دو، مقتول نے کہا۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ مقتول کی بیوی کا نام مقصودہ تھا اور سودی کہلاتی تھی۔ بڑے بیٹے نے مجھ کو بتایا کہ سودی نے مقتول کو کہا تھا کہ اس معاملے کو یہی دبا دے، سارے شہر میں اپنی ہی رسوائی ہوگی، لیکن مقتول اتنا بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے سودی کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی بےغیرت کہا اور اس نے وہ رات غصے میں گزاری۔ مقتول کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی، وہ تو باپ سے زیادہ غصے میں تھا۔ مقتول نے اشفاق کے باپ کو جا کر شکایت نہ کی، اس کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، بلکہ اشفاق کو اپنے 2 آدمیوں سے بہت پٹوایا۔ انہوں نے اشفاق کو بازار میں پکڑ لیا تھا۔ مقتول ان کے ساتھ تھا یا ان کی اطلاع پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اشفاق کا باپ مقتول کے پاس گیا اور گلہ کیا کہ اس کے بیٹے کو مارا پیٹا گیا ہے۔ مقتول نے اس کی بھی بے عزتی کی اور اس کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد مقتول کے دونوں بیٹے اشفاق کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا اور اشفاق ان کے ہاتھوں زد و کوب نہ ہوا۔ یہ بات سارے شہر میں اڑ گئی کہ اشفاق ملک رحمت اللہ کے گھر میں گھس گیا تھا۔
اشفاق بھی کچھ کہتا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ مقتول کے بڑے بیٹے نے کہا وہ ہر کسی کی لعنت ملامت سنتا تھا اور چپ رہتا تھا۔ کیا وہ واقعی بدماش ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا برا بدماش بھی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، زندہ دل اور دلیر جوان ہے۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ میں نے کہا لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے اور وہ کچھ تو کہتا ہوگا۔ یہ تو ضرور کہتا ہوگا کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ وہ آپ کا نوکر یا ملازم تو نہیں تھا کہ دبک کر بیٹھ جاتا؟ اس کی بات آپ تک پہنچانے والے آپ کے دوست تھے، دوسرے لوگ تھے۔ ہم خود معلوم کرتے رہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے کہا ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوا، وہ اپنے گھر میں قید ہو گیا تھا، اس کے باپ اور بڑے بھائی نے بھی اس کی پٹائی کی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے ملک صاحب، ہمارے مقابلے میں اشفاق اور اس کے خاندان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حیثیت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اتنی اونچی حیثیت اور طاقت رکھنے والے گھر میں داخل ہونا اور گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اتنی زیادہ ہمت اور جرت کا کام ہے جو کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسے دلیر آدمی کی مار پٹائی ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں نے آگے ہو کر آہستہ سے مقتول کے بیٹے سے پوچھا کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کی ستیلی ماں نے اس کو خود بلایا ہو؟ توبہ کرو جی، اس نے کہا، یہ لڑکی ایسی حرکت کرتی تو آج آپ کو یہاں کھڑی نظر نہ آتی۔ یہ آپ دل سے نکال دیں۔ دیکھو میاں، میں نے کہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ شہر میں حیثیت کس کی اونچی ہے، نہ مجھ کو یہ کہانیاں سننے میں دلچسپی ہے۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میں اگر یہ کہوں کہ اشفاق نے آپ کے والد صاحب سے اس طرح انتقام لیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھ کو ایسا کوئی شک نہیں، اس نے جواب دیا۔ اشفاق تو اسی وقت سمجھو مر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے تو وہ بہت دن اپنے گھر میں قید رہا، پھر وہ باہر نکلنے لگا تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اب آ کر 2 سال بعد اس نے کچھ بولنا شروع کیا ہے۔ اگر میری ستیلی ماں نے اس کو خود بلایا ہوتا تو کیا وہ چپ رہتا اور چپ کر کے مار کھا لیتا؟ وہ تو چلا چلا کر کہتا کہ اس کو لڑکی نے خود بلایا تھا۔ پھر جناب یہ بھی سوچیں کہ اس واقعہ کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اگر اشفاق میں انتقام لینے کا دم ہوتا تو وہ فوراً لے لیتا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی نے میرے والد صاحب کے پاس آ کر معافی مانگی تھی۔ میں اس شخص کی اتنی لمبی کہانی اس لیے سنتا رہا کہ اسی میں سے مجھ کو قاتل کا سراغ مل جائے گا، مگر مجھ کو ناکامی ہوئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ 2 سال گزر گئے تھے، صرف خاندانی اور دیرینہ دشمنیوں والے انتقام لینے کے لیے اتنا انتظار کر لیا کرتے ہیں۔ وہ دشمنیاں دائمی ہوتی ہیں، لیکن یہ واقعہ اچانک ہو گیا تھا۔ اشفاق نے انتقام لینا ہوتا تو 2 سال انتظار نہ کرتا۔ اس کے علاوہ وہ مجرم بھی تھا۔ میں نے اشفاق کو قتل کی اس واردات میں مشتبہ تو نہ سمجھا، لیکن اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ لیا۔ بڑے بیٹے کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ یہ جوشیلا نوجوان تھا، اس نے بھی یہ واقعہ میرے کہنے پر سنایا اور اس نے بھی یہی رائے دی کہ اشفاق میں انتقام کی ہمت نہیں تھی۔ تمہاری ستیلی ماں کا تمہارے والد کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد صاحب سخت طبیعت کے آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ گھر میں ہی نہیں، سارے خاندان میں کوئی فرد ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا جو انہیں پسند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے وہ زندہ دل تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا، لیکن کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ اپنی اس بیوی کو انہوں نے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا تھا۔ کیا اس پر روب جھاڑا کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی کبھی، اس نے جواب دیا۔ عموماً کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی تھی؟ اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ جاتی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے میرے والد صاحب نے کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ انہیں بتا کر چلی جاتی اور آ جاتی تھی۔ دوسرے محلے میں ان کا گھر ہے۔ میں مقصودہ کا چال چلن معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش میں تھا کہ ان دونوں جوان ستیلے بیٹوں کے ساتھ مقصودہ کے تعلقات کیسے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بچ بچ کر جواب دیتا تھا۔ اس کی کسی بات سے مجھ کو شک ہو جاتا اور کسی بات سے شک رفع ہو جاتا۔ میں نے مقتول کے گھر کے حالات دوسرے ذرائع سے معلوم کرنے تھے۔ مقصودہ کو بلا کر اس سے کچھ باتیں پوچھیں۔ میں اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی بابت مجھ کو پوشیدہ باتیں بتا دے گی۔ میں نے اس کو 2 سال پہلے والا واقعہ یاد دلایا تو اس نے اسی طرح سنایا جس طرح مقتول کے دونوں بیٹوں نے سنایا تھا۔ مقصودہ، میں نے کہا،
میں جانتا ہوں تمہیں اپنے خاوند کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں، میں صرف یہ پتہ لگا رہا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تم کسی پر شک کر سکتی ہو؟ میرا شک کسی پر بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو ان کے مرنے کا بہت افسوس ہے۔ جھوٹ نہ بولو مقصودہ، میں نے کہا۔ مجھ کو اس کے ساتھ ہی کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہیں افسوس ہے یا نہیں۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارا خاوند جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم تو نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نہ بیٹوں نے کبھی مطالبہ کیا تھا، نہ باپ نے کبھی سوچا تھا۔ ان کا باپ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ سنا ہے اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تھے۔ ذرا سوچو مقصودہ، میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو شک ہے کہ تمہارا خاوند کسی عورت کے پیچھے مارا گیا ہے۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ۔ میں کیسے چھپا سکتی ہوں جی، اس نے کہا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات ایک بدماش عورت کے ساتھ تھے۔ اس کا خاوند مریض سا آدمی ہے اور اس عورت کے 2 بھائی ہیں۔ مجھ کو عورتوں نے بتایا تھا کہ ملک صاحب یعنی مقتول اس کے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ عورت جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، کئی بار میرے گھر آئی ہے، بہت چالاک عورت ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ذکر مقتول کے بڑے بیٹے نے کیا تھا۔ تم نے اپنے خاوند کو اس معاملے میں کچھ کہا تو ضرور ہوگا، میں نے کہا۔ صرف ایک بار کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدکار بھی ہے۔ میں بات کرنی جانتا تھا، یہ تو نا تجربے کار لڑکی تھی، اس پر میری باتوں کا جادو چل گیا۔ میری ہمدردی نے اس کے آنسو نکال دیے۔ یہ میرے واسطے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی بیوی بنا دی گئی تھی، اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو اتنا موم کر دیا کہ وہ خود بولنے لگی۔ میں اس کو اور زیادہ بھڑکاتا گیا۔ میں اس کی باتوں سے سراغ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میں چالاکی اور فریب کاری کتنی کچھ ہے۔ مجھ کو اس میں ایسی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مقتول کی ذات کی لڑکی نہیں تھی اور لڑکی کی ذات چھوٹی بھی نہیں تھی، اور اس کا خاندان مالی لحاظ سے مقتول کے مقابلے میں بہت نیچے تھا۔ مقصودہ نے صاف بتایا کہ مقتول اس کے ماں باپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً ان کو پیسے دیتا رہتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مقتول نے اس لڑکی کو خرید کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں سے پتہ لگتا تھا کہ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ عام طور پر بوڑھے خاوندوں کی نوجوان بیویاں خاوندوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ خاوند اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے نوجوان بیویوں کے زن مرید بن جاتے ہیں اور ان کی ہر فرمائش اور خواہش پوری کرتے ہیں۔ ایسی بیویاں اپنے بوڑھے خاوندوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی جوان آدمی کو اپنا در پردہ ساتھی بنا لیتی ہیں، لیکن مقصودہ کا کیس الٹ تھا۔ خاوند نے اس کو زر خرید لونڈی بنایا ہوا تھا۔ گھر میں اس لڑکی کی یہی حیثیت تھی۔ اس نے اپنا من مار لیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھ کو ملک صاحب کے مرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں، اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ لگا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے؟ یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اپنے ایک خیال کے مطابق اس سے پوچھا، تم اب کیا کرو گی؟ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی، پھر ظاہر ہے شادی کر لوں گی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے خدا نے تمہاری فریادیں سن لی ہیں۔ شادی سے تو دل مڑ گیا ہے، اس نے کہا، پتہ نہیں میں کیا کروں گی۔ لعنت بھیجو مرنے والے پر، میں نے اس کے دل کی بات معلوم کرنے کے واسطے کہا، ایسے آدمیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، تم اپنے دل کو نہ مارو، اتنی جوان اور اتنی خوبصورت لڑکی ہو، عدت کا عرصہ پورا ہوتے ہی شادی کر لینا۔ مجھ کو ایسی بات پوچھنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ اپنی دلچسپی اور تمہاری ہمدردی کی خاطر پوچھ رہا ہوں، اس کو تفتیش نہ سمجھنا۔ تمہارے دل میں اپنی کوئی پسند تو ضرور ہوگی۔ وہ شرما کر ہنس پڑی اور سر جھکا لیا۔ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے دل میں شادی سے پہلے اپنی پسند ہوتی ہے، بعض کی تو آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کے آدمی نے اگر ابھی تک شادی نہیں کی تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ ہے کوئی ایسا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن آپ کے مشورے پر عمل کروں گی۔ میں نے بہت جال پھینکے اور ہوا میں بہت تیر چلائے، لیکن اس نے اپنی پسند کے کسی آدمی کا نام نہ لیا۔ مجھ کو یہ شک تھا کہ اس نے اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے
اپنے خاوند کو مروا دیا ہے، لیکن وہ مجھ کو اتنی چالاک اور ہوشیار نہیں لگتی تھی۔ میں آپ کو اپنا ایک شک بتاؤں؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگی، صفیہ کے بھائیوں اور خاوند کو پکڑیں، اس کے خاوند کا بھی ایک بھائی ہے، کوئی شہادت ملے تو پکڑوں۔ میں نے کہا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ پہلے ملک صاحب اور صفیہ کے تعلقات کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگا، مقصودہ نے کہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی گئی۔ صفیہ کا خاوند اور بھائی وغیرہ سمجھتے ہوں گے کہ صفیہ پر یہ الزام غلط ہے، لیکن اب انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ عورتوں کی زبانی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ خاوند نے اور بھائیوں نے صفیہ کو بہت مارا پیٹا ہے۔ صفیہ کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ ملک صاحب کو جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں مقصودہ، میں نے کہا، لوگ ایسے ہی کہا کرتے ہیں، یہ خالی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں نے اس کو خالی دھمکی نہیں سمجھا۔ صفیہ کی ساس نے میری ماں کو کہا تھا کہ اس کے بیٹے یعنی صفیہ کے خاوند اور صفیہ کے بھائیوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس نے میری ماں کو یہ کہا تھا کہ مقصودہ کو کہو کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے، ورنہ وہ ایسے طریقے سے مارا جائے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو کون مار گیا ہے۔ پھر تم نے اپنے خاوند کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں تو اس معاملے میں ایک ہی بار بات کر کے اپنی بے عزتی کروا چکی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھ کو ہی گرفتار نہ کر لیں۔ سچی بات ہے، میں چاہتی ہی یہی تھی کہ اس ملک صاحب کو کوئی پار کر دے، میری تو جان چھوٹ جائے۔ نہ مقصودہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس بات پر تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے تم نے صفیہ کی ساس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ آدمی باز آنے والا نہیں، اسے کھنگال ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، مقصودہ نے کہا، لیکن میں نے ایسا کہا نہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کے تفتیشی قصوں میں سے ایک قصہ، رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ بہت بلکہ پورا بے تکلف کر لیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کی تو وہ اس سے لطف اٹھاتی اور ہنستی رہی جیسے ہم بڑے پرانے دوست ہوں۔ میں نے باتوں میں اور ایک آدھ حرکت کے ذریعے یہ جانچنے کی کوشش بھی کی کہ یہ چال چلن کی کیسی ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں نہیں سنا رہا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی، صرف یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ چال چلن کی ڈھیلی نہیں تھی، لیکن اتنی زیادہ بے تکلفی کے باوجود اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا جس سے مجھ کو شک ہوتا کہ قتل کی اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک بات تو بتاؤ مقصودہ، میں نے کہا، تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہ بات بھی صحیح صحیح بتا دو، ملک صاحب کے دونوں بیٹوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا تھا؟ دونوں جوان ہیں، تم بھی جوان ہو، تم نے ان کی نیت بھانپی ہوگی۔ چھوٹا تو مجھ سے پرے پرے رہتا تھا، اس نے جواب دیا، بڑا بیٹا میرے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی نیت میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن میں اس کو ایسا موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ نیت کا اظہار کرتا۔ میں ابھی ان سب کو سونگ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد میں نے تفتیش میں گرما گرمی پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ مقتول کے دونوں بیٹوں کو اور مقصودہ کو بھی اپنے گھر ہونا چاہیے کیونکہ لاش آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی، ان تینوں کو کہا کہ وہ شہر چلے جائیں۔ میں وہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ایک اور شک تھا۔ اس شک کے واسطے میں نے مزاروں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا کہ اس علاقے میں مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہوں گے یا کوئی عورت یہاں اس کے پاس آتی ہوگی۔ سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا یہاں باہر کی کوئی عورت نہیں آتی اور باقی کہتے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ سورج ڈوب گیا، میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل راستے میں ملا، اس نے مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ مقتول کے سر کے پچھلی طرف سے بندوق کے چھرے داخل ہوئے، جن میں سے کچھ کھوپڑی کے اندر رہ گئے اور 3-4 سامنے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ بندوق کے کارتوس کے چھرے تھے۔ ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کارتوس کتنی دور سے چلایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ سر کی پچھلی طرف جو چھرے لگے وہ کتنی دور دور تھے۔ ایک جگہ سے کھوپڑی بالکل کھل گئی تھی، یعنی اس میں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سے میں نے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ کیا کہ کارتوس زیادہ دور سے نہیں چلایا گیا۔ اگر فاصلہ زیادہ ہوتا تو چھرے پھیل جاتے۔ یہ چھرے جو مقتول کی کھوپڑی سے نکلے تھے، عدالت میں پیش کرنے کے واسطے ایگزیبٹ کے طور پر محفوظ رکھنے تھے۔ میں نے جب یہ چھرے دیکھے تو یہ پرندے مارنے والے کارتوس کے چھرے تھے۔ میرے سامنے اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ واردات قتل یعنی 302 کی ہے یا یہ حادثاتی قتل
یعنی 304 ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نشیب کے اونچے کنارے سے کسی شکاری نے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے پر کارتوس فائر کیا، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ نیچے چھروں کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، مقتول کے سر پر ترکی ٹوپی تھی جو اس دور میں بہت عام تھی، اور یہ ٹوپی مسلمانوں کے لباس کا حصہ تھی۔ کچھ چھرے اس ٹوپی میں سے گزرے تھے، اس وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی اور یہ کھوپڑی میں رہ گئے۔ میں نے نامعلوم قاتل کے خلاف FIR تحریر کر کے اس کی نقلیں متعلقین کو بھجوا دی۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، قتل کو اتنی آسانی سے خودکشی یا حادثاتی موت نہیں لکھا جا سکتا تھا جتنی آسانی سے آج لکھ دیا جاتا ہے۔ علاقہ DSP نے جو انگریز تھا، بذریعہ ٹیلی فون مجھ کو حکم دیا کہ تفتیش کرو اور واقعاتی شہادت اکٹھی کرو۔ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے تو اس کو قتل عمد کی واردات سمجھ کر تفتیش جاری رکھو۔ میں نے غور کیا تو مجھ کو واقعاتی شہادت نظر آنے لگی، پھر یہ وجہ بھی نظر آنے لگ گئی کہ میں جو ایک سب انسپیکٹر تھا، یہ فیصلہ کرنے کا خطرہ اپنے سر نہیں لے سکتا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ مقتول کا رنگین مزاج ہونا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات اور اس عمر میں گھر میں نوجوان بیوی کی موجودگی اچھی خاصی واقعاتی شہادت تھی۔ میں نے اس جگہ کے ارد گرد اچھی طرح دیکھا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول اتفاقیہ طور پر کسی شکاری کے چھروں کے راستے میں آ گیا تھا۔ میں نے رات کو ہی صفیہ کے خاوند، اس کے دونوں بھائیوں اور اس کی ساس کو تھانے بلایا۔ سب سے پہلے ساس کو اندر بلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا جو صفیہ کا خاوند ہے اور صفیہ کے بھائی ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا، مجھ کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے بات کہی تھی یا نہیں؟ نا جی، اس نے جواب دیا، انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کو ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی، میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، کہ تمہاری بہو صفیہ کے ساتھ ملک رحمت اللہ کے ناجائز تعلقات تھے۔ بتاؤ تھے یا نہیں؟ مجھ کو تو معلوم نہیں، اس نے کہا، دشمنوں نے ویسے ہی اڑا دی ہوگی۔ میری بات غور سے سنو خالہ، میں نے کہا، تم عزت والے خاندان کی عورت ہو، مجھ سے عزت کراؤ اور اپنے گھر کی عزت کا خیال کرو۔ تم جھوٹ بولو گی تو میں دوسروں سے پتہ لگا لوں گا، پھر تم اس تھانے سے باہر نہیں جا سکو گی، پھر میں تمہاری بہو کو بھی تھانے بلا لوں گا۔ سوچو پھر تمہاری کیا عزت رہے گی۔ چلو وہ تو میں مان لیتی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ملک رحمت اللہ کو قتل کی دھمکی دی تھی، یہ غلط ہے۔ یہ تو مانتی ہو نا کہ تمہاری بہو کے اور ملک رحمت کے قابل اعتراض تعلقات تھے؟ میں نے کہا، وہ میں اس لیے مان رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں جس پر اپنی بہو پر الزام تھوپ دوں۔ میرا خیال ہے کہ مقصودہ کی ماں کو بلا کر تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اسی کو کہا تھا کہ مقصودہ کو کہہ دے کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے۔ تمہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچانا چاہتی ہو تو صحیح بات بتا دو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا میں یہ کہوں کہ ملک رحمت کو میرے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ وہ آج دن کو قتل ہوا ہے نا، میرا بیٹا سارا دن گھر میں رہا ہے۔ اس عورت نے مجھ کو تھوڑی دیر پریشان کیا، آخر اس نے اپنی بہو صفیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ڈرتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کے بیٹے نے اور صفیہ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ اگر یہ قتل کرنے والے ہوتے تو پہلے صفیہ کو قتل کرتے، اس نے کہا۔ صاف بات ہے جی، ملک رحمت صفیہ کی مرضی کے بغیر تو تعلقات نہیں چلا رہا تھا۔ میری بہو کہاں کی شریف زادی ہے؟ میرے بیٹے نے تنگ آ کر 15-16 دن گزرے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا ہے۔ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کو مارا پیٹا، اس کے بھائیوں نے بھی اس کی ہڈیاں توڑ دیں، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اس نے ایک ہی بار آدھی درجن قسمیں کھا کر کہا، میرے بیٹے نے ملک رحمت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ وہ سارا دن باہر نکلا ہے۔ میں نے تو بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ اس بد چلن کو طلاق دے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، پھر میری ٹھوڑی پکڑ کر کہا، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی میرے بیٹے کو گرفتار نہ کرنا۔ خواہ مخواہ گرفتار کروں گا، میں نے کہا، اور اس کے دل سے کچھ اور باتیں نکلوانے کے واسطے میں نے اس سے پوچھا، ملک رحمت کے علاوہ بھی تمہاری بہو کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا پہلے تھا؟ میں کسی ایک کا نام نہیں بتا سکتی، اس نے جواب دیا۔ یہی بتا سکتی ہوں کہ اس عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔
صفیہ کے بھائی کیسے آدمی ہیں؟ وہ تو شریف لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کا خاوند شریف آدمی ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کس طرح اتنی آزاد ہو گئی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ تمہارے بیٹے کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شادی کو 6 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اس بددعائی ہوئی کی گود ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو اٹھا کر اس کے بیٹے کو اندر بلایا۔ وہ جسم اور چہرے اور چال ڈھال سے مریض لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے بتایا کہ 4 - 4.5 سالوں سے اس کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔